अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज से इंशाअल्लाह हम ज़कात के मसाइल बयान करेंगे। मेरा नाम मुफ्ती आबिद सईद है और आप जानते हैं मैं पिछले कोई 11 साल से आपके लिए मुख्तलिफ इस्लामी प्रोग्राम लेकर हाजिर होता रहता हूँ और मुख्तलिफ तरह के मैंने मसाइल अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जिसमें वरासत से मुतल्लिका मसाइल, इसी तरह नमाज रोज़े से मुतल्लिका मसाइल। तो अभी इंशाअल्लाह मैं आपके सामने ज़कात से मुतल्लिका मसाइल बयान करूँगा। आज की हमारे इस प्रोग्राम के अंदर याद रखिए, सबसे पहले हम ज़कात की तारीफ़ बयान करेंगे, दूसरी ये बात बयान करेंगे कि ज़कात किन लोगों पर लाजिम होती है, और फिर आपको ये बता देंगे कि क्या किस माल पर ज़कात होगी, किस माल पर ज़कात नहीं होगी। तो आज का ये हमारा जो मौजू है ये बड़ा ही मुनफरिद और मालूमाती मौजू है। आप ये वीडियो जो है तकरीबन 10 मिनट की होगी, आप ये मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा, आप शेयर भी करें। आपके जो ज़रूरी मसाइल हों, आप वो ज़रूरी मसाइल मुझे कमेंट्स के ज़रिए कर भी सकते हैं और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। बस आप के लिए मैं मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ। आप मेरी वीडियो देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर भी करें। चले जी, अब हम शुरू होते हैं सबसे पहले अपने मौजू की तरफ। जो हमारा मौजू है वो ज़कात के मसाइल है। तो सबसे पहले याद रखिए, ज़कात असल में है क्या। देखिए, ज़कात की तारीफ ये की जाती है कि मखसूस शराइत की बिना पर माल की मखसूस मिकदार को अपनी मिल्कियत से बिल्कुलिया ख़त्म करते हुए अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी गैर सैयद या हाशमी फ़कीर के मिल्क कर देना, ये ज़कात होता है। तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर ये देख लीजिए कि एक मखसूस मिकदार होगी, माल की एक मखसूस मिकदार अदा करनी है, ठीक है जी। और फिर मखसूस शराइत की बुनियाद पर, अब जो इसकी ज़कात की शराइत है वो इंशाअल्लाह मैं इसी लेक्चर के अंदर आपको बयान करूँगा कि ज़कात की शराइत क्या है। फिर तीसरी बात इसके अंदर ये ज़हन में रखिए कि अपनी मिल्कियत से बिल्कुलिया जुदा करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी मिल्कियत के अंदर ही बाकी रहे तो आप कहें ज़कात अदा हो गई, भाई ऐसा नहीं है। वो आपकी मिल्कियत से जुदा हो जाएगी। आपने वो ज़कात अगर किसी को दे दी, अब आपका उस माल के अंदर किसी तरह का कोई भी इख्तियार बाकी नहीं रहेगा। ये बात जरा आपने ज़हन में रखनी है। चौथी बात ये कि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए देनी है, मखलूक के दिखलगावे के लिए नहीं देनी, बल्कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जिम्मेदारी आयद की है कि आप पर अपने माल की ज़कात वाजिब है। इसलिए आप खुश दिली से अल्लाह की रज़ा की खातिर इस माल को दे रहे। और चौथी बात ये कि आपने जो मसारिफ ज़कात हैं उनके अंदर ये ख्याल करना है कि वो जितने भी मसारिफ हैं वो ना सैयद हो, ना हाशमी हो, ना अलवी वगैरह हो, तो उनको हमने ज़कात नहीं देनी। तो ये ज़कात की आपके सामने मैंने तारीफ बयान कर दी। अब जरा ज़कात के हुक्म पर चलते हैं कि ज़कात का हुक्म क्या है। याद रखिए कि ज़कात कुरान पाक की कती आयात से साबित है और इसका जो मुनकिर होगा वो काफिर करार पाएगा। इसलिए कि वो कुरान पाक की जो कती आयात का इनकार कर रहा है। अलबत्ता जो इस ज़कात को जानबूझ कर नहीं देता वो फासिक होगा और जो है हाकिम वगैरह उसको सजा देने का हक रखते हैं, और जितनी वो ताखीर करता रहेगा उतने उसके नामा आमाल के अंदर गुनाह लिखा जाता रहेगा। तो ये जी ज़कात की तारीफ भी हो गई, ज़कात का हुक्म भी हो गया। अब आए हम देखते हैं कि ज़कात वाजिब होने की क्या क्या शराइत हैं। ये बात बड़ी ज़बरदस्त और अहम है
کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم پر زکوٰۃ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. تو یہ دیکھیے بنیادی طور پر 10 شرائط اگر پائی جائیں گی تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ان میں سب سے پہلے مسلمان ہونا، لہذا کافر پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. نمبر 2 بالغ ہونا، لہذا نابالغ جو ہوں گے، نابالغ وہی ہوں گے کہ جن کے اندر آثار بلوغت نہیں پایا جاتا، تو نابالغ پر اگرچہ کتنا مال ہو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل اس کے اندر ہو، لہذا مجنون پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. چوتھی شرط یہ کہ وہ آزاد ہو، لہذا غلاموں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی تھی. پانچویں بنیادی جو شرط ہے، مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا. اب یہ بڑی اہم جو ہے شرط ہے کہ نصاب کے آپ مالک ہو. اب نصاب کیا ہے؟ دیکھیں بڑا سادہ سا میں آپ کو اس کا فارمولہ بتا دوں گا کہ نصاب اصل میں ہے کیا. فقط سونا ہے 7.5 تولے سونا آپ دیکھیں، فقط چاندی ہے 52.5 تولے چاندی آپ دیکھ لیں. تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے، تو اب آپ یاد رکھیے کہ اب آپ مجموعی طور پر دیکھیں اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے آپ پر زکوٰۃ بن جائے گی. اسی طرح اگر کیش مال پڑا ہے آپ کے پاس اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تب بھی زکوٰۃ بنے گی. اسی طرح مال تجارت جو ہوگا، جو بھی مال آپ نے تجارت کی غرض سے رکھا ہے، اب وہ چاہے پلاٹ رکھا ہے، چاہے گاڑی رکھی ہے، یا مطلب کوئی اور چیز جو آپ نے تجارت کی غرض سے خریدی ہوئی ہے اور تجارت کے مقصد کے لیے آپ نے رکھی ہے، وہ مال تجارت بنے گا. مال تجارت بھی اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتا ہے تو یاد رکھیے اس پر بھی زکوٰۃ دینی لازم ہوگی. چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ مالک تو ہے اور پوری طور پر وہ آپ کے قبضے کے اندر بھی ہو. لہذا اگر آپ مالک ہیں لیکن وہ آپ کے قبضے کے اندر نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ اب اس کے تھوڑے احکام علیحدہ ہوں گے. آپ کے قبضے کے اندر چیز کا ہونا ضروری ہے. جو قبضے کے اندر نہیں ہوں گی چیز ہے آپ اس کے مالک، اس کے احکام انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے. فی الحال یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے قبضے کے اندر بھی ہو. اب قبضہ جو ہے وہ دیکھیے 2 طرح کا ہے. مثلا ایک یہ چیز لے لیجئے، تو یہ جو چیز ہے، یہ مائک ہے، یہ میرے قبضے میں ہے، میں حصی طور پر اس کا مالک ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر حصی طور پر نہ ہو تو حکمی طور پر آپ مالک ہو. مثال کے طور پر ایک مال پڑا ہے گودام کے اندر، مثلا کسی کا دانے کا پلاسٹک دانے کا کام ہے، اب وہ مال گودام کے اندر پڑا ہے، اب وہاں اس کے اپنے نمائندے موجود ہیں تو اس کو بھی قبضے سے تعبیر کیا جائے گا. اس کے اندر 7ویں شرط یہ ہے کہ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا. دیکھیں شریعت نے یہ نہیں رکھا کہ آپ کے پاس مال موجود ہے تو آپ کی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ شریعت نے سب سے پہلے آپ کی ضرورت کو مد نظر رکھا ہے. ضرورت کو مد نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بنیادی حاجت اصلیہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے رہنے کا گھر ہو گیا، اگر کرائے پر رہ رہا ہے تو کرائے کا مکان ہے تو اس کا کرایہ ہو گیا، بچے ہیں تو بچوں کی جو ماہانہ کفالت والی اشیاء ہیں وہ ہو گئی، اسکول جاتے ہیں تو اسکول کی فیس ہو گئی، گھر کا کرایہ بھی حاجت اصلیہ کے اندر آ جائے گا، بجلی کے بل ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء. الغرض یہ کہ وہ تمام چیزیں جس کے بغیر انسان کا گزارا ممکن نہیں، ان کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے. حاجت اصلیہ سے اضافی اگر مال ہوگا تب زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر مال موجود ہے لیکن وہ تمام کا تمام انسان کی حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہے تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے اندر جو یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس قرض ہے، یعنی قرض، اگر اس کی 8ویں شرط یہ لے لیجئے کہ قرض سے خالی ہو. آپ کے پاس مال پڑا ہے، مثلا فرض کر لیجئے 10 لاکھ اور آپ پر قرضہ ہے 11 لاکھ روپیہ. اب آپ جب نکال دیتے ہیں تو آپ کا لاکھ بچ جاتا ہے.
اب ظاہری بات ہے لاکھ جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہیں بنتا موجودہ حساب کریں تو اب یہ دیکھیے کہ لاکھ روپے پر اس حساب سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ لاکھ روپیہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہیں بنتا۔ لیکن بہرحال آپ پر قرضہ زیادہ ہے اور مال کم ہے، قرضہ نکال کے بعد آپ کے پاس مال ہی نہیں بچتا یا بچتا ہے لیکن اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں بنتی، تو یاد رکھیے پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کی جو 9ویں شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ مال کا نامی ہونا۔ یاد رکھیے کہ وہ جو مال کا نامی ہونے سے مراد یہ کہ اس کی قیمت بڑھتی ہو، ویلیوبل جو چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر جو سونا یا چاندی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کی قیمت بڑھتی ہی بڑھتی ہے، ہر روز آپ کو پتہ ہے سونے کی قیمت اوپر بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ سونا چاندی جو ہے یہ مال نامی ہے، ان کی قیمت بڑھتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، مثلا مال تجارت ہے، وہ بھی اس کو مال نامی کے طور پر آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح تجارت کے جو پلاٹس ہیں یہ سارے کے سارے مال نامی ہے۔ اسی طرح تجارت کے لیے کہ غرض سے جو آپ نے گاڑیاں رکھی ہیں تو یہ بھی مال نامی کے اندر ہو جائیں گے۔ البتہ جو مال غیر نامی ہے، مثلا گھر کی جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے مطلب فریج ہو گئی یا مطلب اور گھر کے جو سامان ہو گئے، تو یہ مال نامی نہیں ہے، بلکہ ان کی قیمت عام طور پر بڑھتی نہیں ہے۔ آپ نے لاکھ روپے کا صوفہ لیا، آپ 6 مہینے بعد جب اس کو بیچنے جائیں گے تو وہ لاکھ روپے کا نہیں بکے گا، ہو سکتا ہے 50,000 کا بک جائے، ہو سکتا ہے 60,000 کا بک جائے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ پرائس اس کی لو ہو رہی ہے، اس کی اپ نہیں ہو رہی۔ تو یہ اس طرح گھریلو کی یا جو آپ کی ضرورت کے اندر چیزیں شامل ہے وہ ساری کی ساری مال غیر نامی ہوں گی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ سونے کے اندر یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سونا چاہے استعمالی ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ مال نامی میں آئے گا اور اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ آخری اس کی جو شرط ہے کہ اس پر سال کا گزرنا، تو مال شروع سے لے کر آخر تک، جیسے شروع میں نصاب دیکھا جائے گا اور آخر میں دیکھا جائے گا، اگر سال کے دونوں اطراف میں وہ مال بچتا ہے نصاب کے برابر، تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں اس پر جو ہے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مزید بھی زکوٰۃ سے متعلقہ آپ کے مسائل میں بیان کروں گا، آپ میرے اس پروگرام کو سنیے۔ آپ کے لیے میں میری محنت سے ویڈیو بناتا ہوں، اور چینل کو جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب بھی کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔